جو حقوق اسلام نے دیے نا عورت کو وہ دنیا جہان میں کسی نے نہیں دیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی عطا فرمائے نا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ فرشتے اس گھر والوں کی آگے زیارت کرتے ہیں۔ سچی بات ہے، اہل اسلام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دل دیے ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کی از حد عزت کرنے والے ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں تو بیٹوں سے بھی زیادہ بیٹیوں کی تکریم کی جاتی ہے۔ ابھی جاہلی معاشرہ جو ہے نا وہ واپس لوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہن کو اتنی عزت دی ہے کہ آج اسلامی معاشرے کے اندر بہن جو ہے بھائی کے لیے غیرت کی ایک علامت ہے۔ صفحہ نمبر 246 کی آخری آیہ مبارکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ پچھلے آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی تقسیم کی کجی کو بیان کیا کہ وہ اپنے لیے بیٹی پسند نہیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے بیٹیوں کا عقیدہ رکھتے پھرتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی روز مرہ کی جو حالت ہوتی تھی بیٹیوں کے پیدا ہونے پر اس کو بیان فرمایا۔ عرب کے کچھ قبیلے ایسے تھے جو بالکل ہی بیٹی کا ہونا ان کو ناپسند تھا۔ بیٹی جیسے پیدا ہوتی تو 6 سال تک منہ کالا ہی رہتا ان کا، منہ چھپاتے رہتے کہ اب کیا بنے گا۔ 6 سال کو جب بچی پہنچتی تو اسے بہانے سے لے جاتے، گھر سے تیاری کرواتے، اس کی خوشبو لگواتے، اسے غسل کرواتے، نئے کپڑے پہناتے، لے کے جاتے جنگل میں، جا کے ایک گڑھا کھودتے، گڑھا کھودنے کے بعد بیٹی کو کہتے کہ آپ اس میں دیکھو نا، جیسے وہ دیکھنے کو آگے بڑھتی دھکا دے کے اس کو اس میں گرا دیتے۔ بچی جو ہے وہ آوازیں لگاتی رہتی، لیکن وہ یہاں تک کہ ایک آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں میں نے جو گناہ کیے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ہو جائیں گے۔ اسلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ بھی بندے سے سرزد ہوا ہو اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے سب پہ معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ وہ عرض گزار ہوا یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ وہ خود ہی پھر اس نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی عطا فرمائی۔ وہ بیٹی جو ہے وہ دن بدن وہ کہتا جی میں گھر کہہ کے گیا تھا کہ جب اگر بیٹا پیدا ہو تو اسے پالنا، اگر بیٹی ہو تو اسے زندہ درگور کر دینا۔ میں جب سفر تھا بڑا لمبا چوڑا، میں جب واپس آیا تو دیکھا کہ میرے گھر میں ایک بچی جو ہے وہ کھیل رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے۔ اس کی بیوی کو حوصلہ نہیں پڑا تھا اس کو دفن کرنے کا۔ کہتا جی پھر میں بچی کو تیار کروا کے لے گیا تو جا کے گڑھے کھودا جب میں نے تو کہتے مٹی جب اڑتی تو بچی جو ہے نا میرے اوپر پڑنے والی مٹی کو صاف کرتی، میرے دل میں پھر بھی رحم نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں نے بچی کو اٹھا کے اس میں پھینک دیا۔ بچی مجھے کہتی ہے بابا میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گی، میں آپ مجھے یہاں نہ دفن کرو، آپ کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے نا بے ای ذنب قتلت، جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی نا اس دن ہر شے کائنات کی ہل کے رہ گئی تھی۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سوال ہوگا کہ بتا تو نے اس بچی کو مارا ہی کیوں تھا، کیوں قتل کیا تھا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی تھی؟ جی تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں جب بھی لیٹتا ہوں نا گھر میں تو رات کو میری بیٹی کی وہ آوازیں میرے کان میں آتی ہیں، کہتے میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، پھر میں سو نہیں پاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جب یہ قصہ سنا رہے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارکہ جو ہے وہ آنسوں سے تر ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہوتی ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ،
میں ان میں سے جب کسی کو یہ خبر دی جائے نا، خوشخبری سنائی جائے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ظل وجہہ مسودہ، اس کا منہ ہی کالا ہو جاتا ہے، اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے، روح سیاہ ہو جاتا ہے بندہ، وہو کظیم، اللہ نے فرمایا کہ وہ گھٹا گھٹا پھرتا ہے، غصے سے بھرا ہوا رہتا ہے کہ اب کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ اللہ اکبر، یہ اس کے منصوبے ہوتے ہیں۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، فرمایا کہ وہ اپنی قوم سے منہ چھپائے پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی ہے۔ بتائیں، بیٹی کا ہونا جہاں اتنا بڑا جرم سمجھا جائے کہ باپ جو ہے وہ منہ دکھانے کے لائق نہ سمجھے اپنے آپ کو کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا کہ میں تو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا، تو بتائیں اس معاشرے سے بڑھ کر اور کون سا گھٹیا اور خسیس معاشرہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ سوچتا رہتا ہے ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، وہ سوچتا ہے کہ اب میں اسے بیٹی کو ذلت کے ساتھ روکے رکھوں یا پھر اسے مٹی میں دبا دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی وہ سوچتا ہے کہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کو زندہ رکھوں، یعنی یہ زندہ رہے اور میں ذلیل ہوتا رہوں، یہ برداشت کروں، یا پھر اسے ام یدسہ فی التراب، اسے مٹی میں دبائی دوں میں جا کے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ساء ما یحکمون، فرمایا کہ خبردار یہ کتنے برے فیصلے کرتے ہیں۔ میں ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسلام نے عورت کے چونکہ 4 رشتے بنتے ہیں، اماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے اور بیوی ہے، اسلام نے چاروں رشتوں کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ ہاں جی، اماں ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، میں کہ جنت جو ہے وہ اللہ نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، ہاں جی، ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ یہاں تک میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے والدین اگر مسلمان نہیں ہیں تو بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، حسن سلوک کرنا ہے والدین اگرچہ مسلمان نہ ہی ہوں۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ ہاں، پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی کے والدین اگر نصرانی ہوں، ہاں جی، وہ اگر جانا چاہتے ہیں چرچ تو بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کو لے کے جائے، کیونکہ یہ گناہ پر تعاون ہوگا، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہاں چرچ میں پہنچ گئے ہیں کسی طریقے سے، پھر وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں آ کے لے جاؤ، پھر چونکہ اب گھر لے کر آنا ہے، یہ نیکی پر معاونت ہے، تو کیونکہ جتنا جلدی وہاں سے نکلیں گے، وہاں سے آئیں گے، اتنا گناہ سے بچیں گے، ہاں جی، تو اس لیے اب اس کو حکم ہے شریعت مبارکہ کا کہ چرچ بھی گئے ہوئے ہوں تو وہاں سے بھی لے کے آنا اس پر لازم ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گناہ کرنے گئے تھے میں نہیں لے آتا، وہ گناہ ان کا ان کے ساتھ ہے۔ اب چونکہ انہوں نے گھر آنا ہے تو لہذا والد بیٹے پر واجب ہے کہ جائے اور اپنی اماں کو، اپنے ابا کو چرچ سے بھی لے کر اپنے گھر پہنچے۔ جی اللہ اکبر۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری اماں اگر آج حیات ہوتی، میں جماعت کروانے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا مسجد نبوی میں، اور میری اماں جو ہیں، میں پہلی رکعت شروع کر چکا ہوتا، فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، میری اماں مجھے بلاتی، حضور فرماتے ہیں میں نماز چھوڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات سنتا۔ بتائیں، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ فقہا نے بھی یہ مسئلہ اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، بندہ نماز پڑھ رہا ہو، نفل کی نماز ہو، اس کی والدہ کو پتہ نہ ہو، وہ اگر آواز دے کہ بیٹا بات سنو، تو بیٹے پر لازم ہے کہ وہ نفل نماز چھوڑ دے، پہلے جا کے اپنی اماں کی بات سنے، بعد میں نفل پڑھے۔ بتائیں، اتنی اسلام نے جتنی عزت دی ہے اس صنف کو، بتائیں کہیں اور کسی نے دی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آ جائیں جی بیوی کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کو میزان پر کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کی بیوی کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا بتا تیرے ساتھ اس کا رویہ کیسا تھا۔ بیوی کی گواہی پر مرد کی بخشش ہوگی۔ بتائیں، آج جو کہتے ہیں نا کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر لے تو کہتے ہیں یہ تو رن مرید ہے جی، یہ RM ہو گیا، فلانا ہو گیا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو بتائیں قیامت والے دن کیا ہوگا ان کا پھر؟ جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی عظمت بیان فرمائی، اور پڑوسی کے جو حقوق ہیں نا وہ سارے کے سارے حقوق، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ بیوی کے حقوق ہیں۔ یہ بھی پڑوسی ہوتی نا، سب سے زیادہ قریب رہنے والی یہی ہوتی ہے، اور جس کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس کے حقوق ہیں، جو گھر میں رہتی ہے اس کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ جو حقوق اسلام نے دیے نا عورت کو، وہ دنیا جہان میں کسی نے نہیں دیے۔ وہ ایک الگ بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے بدبختوں کو اندھا کر دیا ہے کہ وہ اسلام کی روشنی ان کو دکھائی نہیں دیتی۔
اسلام میں جو اللہ نے چمک رکھی ہے، جو حسن رکھا ہے، وہ ان کو دکھائی نہیں دیتا جی۔ دن کے وقت سورج نکلو، وہ چمکادڑ جو ہے وہ آنکھیں بند رکھے کھولے ہی نہ، اور وہ کہے جی سورج تو ہے ہی نہیں، تو اس کی بات کون مانے گا بھلا بتائیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آ جائیں جی بیٹی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی عطا فرمائے نا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ فرشتے اس گھر والوں کی آگے زیارت کرتے ہیں، اس گھر والوں کی آگے زیارت کرتے ہیں، اور پھر وہ گھر والے جو ہیں، حضور نے یہ شرط رکھی ہے کہ وہ گھر والے اس بیٹی کی عزت کرنے والے بھی ہوں، اس بیٹی کو بوجھ سمجھنے والے نہ ہوں۔ سچی بات ہے، اہل اسلام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دل دیے ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کی از حد عزت کرنے والے ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں تو بیٹوں سے بھی زیادہ بیٹیوں کی تکریم کی جاتی ہے، ہاں بیٹوں سے بھی زیادہ بیٹیوں کی تکریم کی جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا، جو بندہ اپنے بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دے اس کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ اور اب ذرا غور کریں نا، ہم کیا کرتے ہیں، بیٹے کے لیے دنیا جہان کی نعمتیں جمع کریں گے۔ کئی سارے، اکثر کی بات نہیں کر رہا ہوں، کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو جن کا دماغ جو ہے وہ فساد کا شکار ہو چکا ہے، بیٹوں کو سب کچھ دیں گے، جب بیٹی کی بات آئے گی تو اس وقت جناب ان کے حقوق سارے غصب ہو جائیں گے، باقی معاملات کریں گے۔ ان کے جناب ابا جاتے مرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہوئے یہ نصیحت کر جاتا ہے کہ میری بیٹی کو کچھ نہ دینا۔ بتائیں اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ مشکات شریف کے آخری صفحے پہ حدیث پاک ہے، میرے آقا کے سامنے فرمایا جو بندہ اپنے بیٹی کی اس کا کوئی حق جو ہے وہ حضور فرماتے ہیں وہ ختم کر جاتا ہے کہ اس کو نہ ملے کچھ بھی، حضور فرماتے ہیں میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حق جنت سے ختم کر دیتا ہے۔ بتائیں، یہ اسلام نے حقوق دیے ہیں۔ بہن ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کون نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہن کو اتنی عزت دی ہے کہ آج اسلامی معاشرے کے اندر بہن جو ہے بھائی کے لیے غیرت کی ایک علامت ہے یا نہیں؟ غیرت کی ایک علامت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو ہی یہ توفیق دی ہے کہ وہ بہن کو یوں معزز سمجھتا ہے۔ بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، کس طور پہ احترام دیا ہے اسلام نے یار۔ قیامت والے دن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی خاتون جو ہے وہ میزان پہ کھڑی ہوگی اس کے ساتھ، جب تک اس کی گواہی نہیں آ جائے گی یہ بندہ وہاں سے پاؤں بھی نہیں ہٹا پائے گا۔ تو یوں اعزاز، یوں اکرام جو ہے وہ صرف اسلام نے دیا ہے۔ یا مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، میں جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، غَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا منہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصے سے بھرا ہوا اور گھٹا گھٹا پھرتا ہے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور جو اسے بری خبر سنائی گئی ہے اس وجہ سے اپنی قوم سے منہ چھپائے پھرتا ہے، گھر چھپ کے بیٹھا رہتا ہے، باہر نکل جاتا ہے کہیں تو باہر ہی پڑا رہتا ہے چھپ کے، تاکہ لوگوں کے سامنے نہ آنا پڑے۔ لوگ پوچھیں گے تیرے گھر میں کیا پیدا ہوا تو کیا بتائے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمسکہ، اب اس کے ذہن میں دو ہی باتیں چلتی ہیں، ایمسکہ علی ہون، کہ اب وہ ذلت کے ساتھ اسے رکھے، بیٹی کا پیدا ہونا جن کے نزدیک ذلت کا سامان تھا۔ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں آقا علیہ السلام مسجد میں تھے، خاتون آ گئی، اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں اس کی، وہ آئی اور آگے کہنے لگی کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے گھر میں دیکھا، گھر میں کھجوریں پڑی ہوئی تھیں، 3 کھجوریں، میں نے وہ 3 کھجوریں اٹھا کے اس خاتون کو دے دی۔ اس خاتون نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری بیٹی کو دی۔ بیٹیوں نے فوراً سے پہلے کھجوریں کھا کے اماں کے منہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں حضور وہ کھجور جو ماں اپنے منہ کی طرف لے جا چکی تھی اس نے وہ منہ سے دور کر کے اس کو درمیان سے توڑا، آدھی ایک کو دے دی، آدھی ایک کو دے دی۔ عرض گزار ہوں یا رسول اللہ یہ بڑا ہی حیران کن واقعہ میں نے دیکھا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو 2 بیٹیاں عطا فرمائے اور قیامت والے دن وہ دنیا میں ان بیٹیوں کی دینی تربیت کرے اور اچھی جگہ نیک لڑکا ڈھونڈ کے اس کا نکاح کر دے، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن ان لڑکیوں کا والد اور میں حضور فرماتے ہیں ایسے جنت میں جائیں گے۔ حضور نے 2 انگلیاں ملا کے دکھایا ایسے،
یہ 2 انگلیوں میں کوئی ہے نہیں نا تیسری انگلی. حضور فرماتے ہیں اسی طرح کر کے وہ اور میں ہم اسی طرح اکٹھے جنت میں جا رہے ہوں گے. بتائیں اتنا انعام بیٹیوں کی تربیت پہ کسی اور نے بھی بیان کیا ہے؟ اور حضور یہ گارنٹی دے رہے ہیں, حضور یہ ضمانت دے رہے ہیں کہ میں اپنے کندھے کے ساتھ اس کا کندھا ملا کے جنت لے جاؤں گا. یعنی کہ دیکھیں نا, حضور آقا علیہ السلام کے ساتھ تو انبیاء جانے چاہیے نا ساتھ, لیکن قربان جائیں حضور فرماتے ہیں جس نے اپنی بیٹیوں کی خدمت کی ہے قیامت والے دن وہ میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے جنت میں جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس میں اشارہ اور بات کی طرف ہے, اس کی بے حساب بخشش کی طرف. نہیں سمجھ آیا؟ حضور کے ساتھ کھڑا ہوگا تو مطلب کسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا میں کیا یمسکہ علی ہون لم یدسہ فی التراب. آج بھی جاہلی معاشرہ جو ہے نا وہ واپس لوٹا ہے, جاہلی معاشرہ واپس لوٹا ہے. یہ جب زلزلہ آیا تھا تب ایک کشمیر میں ایک بندہ تھا, اس کے گھر میں کئی بیٹیاں پیدا ہوئیں, تو وہ آخری دن بھی بیٹی پیدا ہوئی نا جی, جس دن زلزلہ آیا تھا اس دن اس نے ہانڈیا میں آگ لگا کے نا نیچے چولہے میں اس زندہ بیٹی کو اسی میں ڈال دیا تھا. یہ بھی ظلم جو ہے نا وہ ہوا ہے, وہ کشمیر میں ہوا ہے. ہاں جی, نعوذ باللہ من ذالک. ایک پروفیسر تھا, پرانا اس کے ساتھ تعلق تھا, تو اس کے گھر سے مجھے فون آیا کہ اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا جی وہ مبارک ہو آپ کو. کہنے لگا کیوں جی؟ میں نے کہا آپ کی بیٹی پیدا ہوئی ہے. کہتے جن کو شوق ہے ان کو مبارک دیں, مجھے ضرورت نہیں ہے بیٹیوں کی. بتائیں یہ الفاظ جی, یہ باتیں نعوذ باللہ من ذالک. جاہلی معاشرہ موجود ہے آج کل, پھر بات جو ہے نا وہ وہیں سے آ رہی ہے. حضور نے خود فرمایا کہ جاہلیت جو ہے نا, جاہلیت والی باتیں وہ دوبارہ عود کریں گی, وہ آ رہی ہیں. وہ آپ بھی سنتے ہیں, ہم بھی سنتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ایک جگہ جو ہے نا وہ ایک بندہ تھا, اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی, پہلی بیٹی پیدا ہوئی. تو آپ کو پتہ ہے یہاں ہمارے یہاں ایک عرف چلتا ہے کہ بیٹی جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہونے کو ہوتا ہے تو اس کی ماں خدمت کے لیے آتی ہے. اس کی ماں خدمت کے لیے آئی تو آگے بیٹی پیدا ہوئی. تو وہ جو دماد صاحب تھے انہوں نے ہر طرف شور ڈال دیا, کہتے جی یہ میری ساس منحوس آئی ہے, اس وجہ سے میری بیٹی پیدا ہوئی. یہی حساب ہے. جہاں بدبختی یہاں تک پہنچ چکی ہو وہاں کیا کہا جا سکتا ہے بھلا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ ایمسکہ علی ہون, وہ سوچتا پھرتا ہے کہ اس کو ذلت کے ساتھ برداشت کروں, ام یدسہ فی التراب, یا پھر اسے مٹی میں دفن کر دوں. اللہ نے فرمایا الا ساء ما یحکمون, میں خبردار کتنے برے فیصلے کرتے پھرتے ہیں. ساء ما یحکمون, یہ کتنے برے فیصلے کرتے پھرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.